حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خير منها صدق الله مولانا العظيم فقال الله سبحانه وتعالى إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز ناظرین سامعین محترم بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال جن میں جو ہے وقتاً فوقتاً ہم عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ناظرین سامعین محترم اب بلا تمہید میں آج جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیکیوں کی جو جزا ہے، نیکیوں کا جو بدلہ ہے جو اللہ رب العالمین بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها۔ یہ آیت کریمہ جو ہے شریعت اور طریقت کا ایک بہت بڑا خزانہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ کیا؟ کیونکہ جو ہے اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فضاء یومئذ آمنون، اس میں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جو خزانہ اس کے اندر رکھا ہے، ظاہری طور پہ باطنی طور پر شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ بندے کی کیا مجال کہ اس مضامین کو کما حقہ جو ہے بیان کیا جا سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مثال کے طور پر حضرت امام فخر الدین ارازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اعوذ باللہ سے 12,000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صرف کیا ہے اعوذ باللہ سے 12,000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ تو وہاں جو لوگ حاضر تھے انہوں نے تعجب سے حضرت امام فخر الدین رازی کو دیکھا کہ آپ صرف اعوذ باللہ سے 12,000 مسائل نکال سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، میں اس سے جو ہے 12 لاکھ مسائل بھی نکل سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر! اس سے 12 لاکھ مسائل بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے اس میں شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہے کفر و نفاق و ارتداد یہ سب کچھ جو ہے شیطانی جو ہے اغوا سے ہوتا ہے، اور شیطان سے پناہ مانگنا تمام کفریات اور گناہوں سے پناہ مانگنا ہے، اور یہ لاکھوں سے زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ اکبر! آئیے سامعین ناظرین محترم آئیے کہ میں اس آیت مبارکہ میں جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو کوئی نیکی لائے گا اللہ فرماتا ہے اسے اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا، جو کوئی نیکی لائے گا اسے اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لے کہ نہ نیکیوں کی کوئی حد ہے اور نہ بدلے کی انتہا۔ انسان جو ہے نیکی کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے، مگر کوئی نیکی کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بھی جو ہے بندوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے بندے کو اللہ رب العالمین جو ہے بندوں کو اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو نہ نیکیوں کی حد ہے نہ بدلے کی انتہا ہے۔ جو اللہ رب العالمین بندے کو جو بدلہ عطا کرتا ہے تو نہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم اب جو اس آیت مبارکہ میں جو حسنہ کا جو لفظ آیا من جاء بالحسنہ، اب یاد رکھ لیں کہ حسنہ کے لفظی معنی ہے بھلائی کے۔ یہاں یا تو اس سے مراد ایمان ہے جو سب بھلائیوں کی جڑ ہے، یا اس سے مراد نیک اعمال ہے، یا جو ہے گناہوں سے توبہ ہے۔ اگر ایمان مراد ہو تو کیا ہے خیر منہا کے معنی کیا ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اسے ایمان کی وجہ سے بہت خیر ملے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ ایمان سے بڑھ کر خیر ملے گا، نہیں، کیونکہ جو ہے کلمہ اور ایمان میں اللہ اس کے رسول کا
ذکر ہے، کلمہ اور ایمان میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے. تو بندے کو جو بھی جو ہے نا ملے گی وہ سب کچھ جو ہے ایمان کی بدولت ہی ملے گی. اب آئیے کہ دوسرا جو معنی اگر لیا جائے حسنہ کے جو لفظی معنی اگر نیک اعمال لے لیا جائے، نیک اعمال یعنی جو کوئی نیک اعمال لائے گا اسے اس کی نیکیوں سے بڑھ کر خیر ملے گا، جو اس کی جو ہے نا نیکیاں ہوگی اس سے بڑھ کر اس کو جو ہے نا خیر ملے گا. کیونکہ جو ہے نیکی کرنا بندے کا کام ہے، نیکی کام کس کا ہے؟ بندے کا ہے. اور بدلہ دینا اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اور ظاہر ہے کہ بندے کے کام سے رب کا کرم زیادہ ہونا چاہیے. اور بندہ جو کچھ بھی کرے پھر وہ بندہ ہی ہے اور رب ہے. آئیے ناظرین سامعین محترم، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں کسی خادم کو رکھ لیتا ہے، کسی نوکر کو رکھ لیتا ہے، تو وہ ایک تنخواہ پر وہ نوکر ہوتا ہے جو اس تنخواہ پر کام کرتا ہے. مثلا کے طور پہ اگر ہم کسی کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک آدمی کو رکھ لیں گے، اس کو ہم 8-10 ہزار روپے اس کو تنخواہ دے دیں گے. وہ اس کا ذمہ ہوتا ہے گھر کا سودا سامان لانا، گھر کے لوگوں کو باہر چھوڑ کے آنا یا دواخانے وغیرہ لے کر جانا. گھر کے جو ہے 20 کام ہوتے ہیں وہ خادم اکیلا کرتا ہے. وہ 20 کام یعنی ایک تنخواہ جو ہے اس کو مہینے میں دی جاتی ہے، لیکن وہ کام جو ہے نا 20 کام کرتا ہے وہ خادم. اب اندازہ کیجئے کہ جو ہے آخری میں جو ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اجرت دی جاتی ہے. مگر اب آ جائیں اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں پر جو کرم فرماتا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نماز ایک کام ہے، نماز جو ہے ایک کام ہے. چاہیے یہ تھا کہ اس کی جزا بھی ایک ہو. نماز ایک کام ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی عقل یہ بولتی کہ بھئی کام ایک ہے تو جزا بھی ایک ہی ہونا چاہیے. مگر نہیں، رب کریم جو ہے اس کی نیکی کی علیحدہ جو ہے نا اس بندوں کو جزا عطا فرماتا ہے، اور ہر چیز کی علیحدہ جو ہے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے وضو ایک نیکی ہے، نماز ایک کام ہے، تو انسان کیا کرتا ہے اس ادائیگی کے لیے وضو کرتا ہے. وضو ایک نیکی ہے اور اس کی جزا علیحدہ ہے. اور مسجد کی طرف انسان جو ہے وضو کر کے چلتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسری جزا عطا فرماتا ہے. مسجد میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس کو تیسری نیکی ملتی ہے. اور اس طرح مسجد میں بیٹھتا ہے تو چوتھی نیکی ملتی ہے. جماعت کا انتظار میں بیٹھتا ہے وہ 5ویں نیکی اس کو ملتی ہے. اور وہ نماز ادا کرتا ہے اس کو 6ٹھی نیکی ملتی ہے. اور وہ نماز کے بعد جب دعا کرتا ہے اس کو 7ویں نیکی ملتی ہے. اب اندازہ کیجئے نماز ایک کام ہے، لیکن جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علیحدہ ثواب عطا کر رہا ہے. اور جو ہی مسجد میں داخل ہوا، دعا پڑھ کر داخل ہوا، نیت کر کے جو ہے نا دعا پڑھ کے داخل ہوا، اس کی اللہ رب العالمین اس کو اور دوسری جزا عطا فرما رہا ہے، دوسری نیکی اس کو عطا فرما رہا ہے. اور وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو اور نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی ایک نماز کے لیے اگر کوئی بندہ نکل رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس کام کو نماز کی نیت سے جب وہ گھر سے نکل رہا ہے اس کو ثواب الگ مل رہا ہے. وہ داخل ہو رہا ہے مسجد میں دعا پڑھ کے داخل ہو رہا ہے اس کو ثواب الگ مل رہا ہے. اعتکاف کی نیت کر رہا ہے اس کو ثواب الگ مل رہا ہے. 2 رکعت جب نماز ادا کر رہا ہے اور مسجد میں جماعت کا انتظار میں لگا اس کو الگ ثواب مل رہا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک نماز کا ثواب کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے اعمال کی الگ الگ جو ہے جزائیں بندے کو اللہ رب العالمین عطا فرما رہا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ وضو بھی کرتا ہے بندہ تو ایک مکمل وضو کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے. مگر ہر اعضاء کو جب وہ بندہ دھوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ ثواب جو ہے نا اس کو وضو کے ایک اعضاء دھونے کا علیحدہ ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرما رہا ہے. یعنی ایک بندہ جب وضو کر رہا ہے اعضاء کو دھو رہا ہے، یعنی ہر وہ وضو کے طریقے میں جو ہے ہر وہ اعضاء کو جب دھوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ اجر الگ الگ ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے. اب آئیے ناظرین سامعین محترم اسی طرح اب آپ دیکھ لیں گے یعنی یہاں پر اگر آپ اپنے دنیا کے اندر مشاہدہ کریں گے، اگر کوئی شخص گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، وہ جاب ہولڈر ہوتا ہے اور ایک عمر کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے پینشن دے دیا جاتا ہے، وظیفہ دے دیا جاتا ہے. اب کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کما حقہ جو ہے اب کام نہیں کر پاتا، تو حکومت کی طرف سے جو ہے اس کو ایک وظیفہ دیا جاتا ہے. وظیفہ تنخواہ کے برابر نہیں دیا جاتا. ایک وظیفے کا جو ہے اس کو مثال 10-15 ہزار اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے. اگر کسی کی 40-50 ہزار تنخواہ اگر ہوتی ہے، 60 ہزار تک کی تنخواہ ہوتی ہے تو 10 ہزار اس کا وظیفہ دیا جاتا ہے. ایک 1/3 حصہ اس کو وظیفے کے طور پہ دیا جاتا ہے. یہ پوری تنخواہ وظیفہ نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے پینشن جب اس کو ملتا ہے ایک وظیفہ جو ہے حکومت کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے. اندازہ کیجیے یہ تو جو دنیاوی معاملہ رہا. آئیے اللہ رب العالمین کی جو کرم نوازی اپنے بندوں پر ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی جوانی کی عمر سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے، جس نے جو ہے نا عبادت کی نماز پڑھا اور پوری عبادتوں میں جو ہے نا اس نے جوانی کو گزار دیا. وہ کون سا؟ وہ جوان
جس نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اب اس کے بعد جو بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب وہ زیادہ وظائف اعمال وغیرہ نہیں کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم عطا فرماتا ہے کہ اس کے صرف فرائض پر جوانی کی پوری عبادت کا ثواب لکھو۔ اللہ اکبر، اس کے صرف فرائض پر جوانی کی پوری عبادت کا جو ہے نا ثواب اس کے انعامی اعمال میں لکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اندازہ دیکھیے کہ عمر ہونے کے بعد انسان کما کو جب وظائف وغیرہ ادا نہیں کر سکتا اور وہ اعمال وغیرہ صحیح معنوں میں اگر ادا نہیں کر پاتا، کمزوری نقاہتیں ہیں، جوانی میں تھا فرض بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی ادا کرتا تھا، نوافل کی کثرت بھی کیا کرتا تھا، ضعیف ہو چکا، کما کہو جی سب فرائض پہ اکتفا کر لیا، سنت موقعہ ادا کر لیا، کبھی نوافل کو ترک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے صرف فرائض پر جوانی کی پوری عبادت کا ثواب لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی دیکھیے اپنے بندوں پر کہ وہ جوان جب جوانی میں عبادت کر رہا تھا، ذوف عمر کو پہنچ گیا، اور کما حق وہ جب عبادت صحیح معنوں میں نہیں کر پاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو ہے جوانی کی جو ہے عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں صرف فرائض پر لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دیکھیے تیسرا جو معنی ہے کہ اگر من جاء بالحسنۃ کا جو معنی ہے وہ اگر جو ہے نا توبہ اگر لے لیا جائے، اگر جو ہے نا من جاء بالحسنہ یعنی حسنہ کے لفظی معنی میں اگر جو ہے نا توبہ اگر جو ہے نا مراد دے لیا جائے تو پتہ یہ چلا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ کہ جو ہے نا جو کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر حاضر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرے گا؟ اگر کوئی توبہ لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ جو ہے نا اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اس کی رحمت اللہ رب العالمین کی اس بندے کی طرف آ جائے گی۔ تو اگر کوئی توبہ کرے گا، من جاء بالحسنہ، حسنہ سے مراد اگر توبہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اس کی بخشش، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ بروز محشر جب کوئی گناہ گار بندہ ہے اور جہنم کی آگ ہے، تو اگر جہنم کی آگ کو تو کوئی بجھا نہیں سکتا، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ اگر بجھ سکتی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے نا ندامت توبہ کے بعد جو بندے کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہنے والے وہ قطرات جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی توبہ کر کے جب بندہ اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اور اس دوران معافی کے اس کے آنکھوں سے جو آنسو بہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان آنسوؤں کے اندر اتنی قوت و طاقت ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔ تو من جاء بالحسنہ، اگر کوئی توبہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، اب آئیے اس کا تو میں ظاہری معنی آپ کے سامنے تک بیان کر رہا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اب آئیے اب اہل طریق جو ہے اس کا کیا معنی بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ اب تک میں شرعی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اب آئیے کہ اہل اللہ جو اہل طریق ہوتے ہیں وہ کیا معنی بیان کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ اہل طریق اس آیت کی یعنی توضیح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، جو کوئی اصل نیکی یعنی جنت کی چابی، جو اصل نیکی کیا ہے وہ جنت کی چابی اپنے ساتھ لایا، فلہ خیر منہا، اس کو بہت اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا۔ تو اب دیکھیے گھر کی ہر چیز چابی والے کے قبضے میں ہوتی، یعنی گھر کی جو بھی چیزیں ہوتی ہے وہ چابی والے کے قبضے میں ہوتی۔ چابی اگر دیکھنے میں ایک لوہے کا ایک ٹکڑا ہے، چابی کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیا، چابی ایک ہے، یہ لوہے کا ایک ٹکڑا ہے چابی۔ اب یہ مگر اس ٹکڑے میں اتنی جو ہے قوت ہے کہ اس ٹکڑے کی اتنی بڑی جو ہے نا اہمیت ہے، یہ گھر کی تمام چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ وہ جتنی چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، مال دولت، سونا چاندی، زیورات، کاغذات، وہ جتنے بھی آپ کے گھر کے اندر ہے، جو باہر جو قفل لگا ہوا ہے، جو قفل کی جو چابی ہے وہی چابی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اہل تعریف فرماتے من جاء بالحسنہ، جو کوئی اصل نیکی یعنی جنت کی چابی اپنے ساتھ لایا، فلہ خیر منہا، اس کو بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہے جنت کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جو چابی ہے، یہ کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں، جو صوفیہ کرام اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چابی میں جو ہے نا دندانے ہوتے ہیں۔ یہ جو چابی ہو رہی ہے اس کے جو دندانے ہیں، اس کو دندانے کہا جاتا ہے یہ چابی کو۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں، اس چابی کے دندانے ہیں 4 دندانے ہیں، فرمایا صوفیہ کرام نے۔ وہ 4 دندانے کیا ہے؟
انسان کی ایک زبان ہے، دوسرا انسان کا دل ہے، تیسرا انسان کا پیٹ ہے، چوتھا اس کا جسم ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب تک یہ چار جو دندانے ہوتے ہیں ان کو پاک و صاف نہیں کر لے گا، جب تک کہ اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کر لے گا، جب تک کہ اپنی زبان کو پاک و صاف نہیں کر لے گا، جب تک کہ اپنے پیٹ کو پاک و صاف نہیں کر لے گا، جب تک کہ اپنے جسم کو پاک و صاف نہیں کر لے گا، وہ شخص جو ہے نا زبان سے غیبت بھی کر لے، جھوٹ بھی بولے، اب بولیے کہ وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی اصل جو نیکی یعنی من جاء بالحسنۃ، جو کوئی اصل جو نیکی ہے وہ جنت کی چابی ہے، اور اس کے جو چار دندان ہیں اس سے مراد جو ہے بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے، دل کو بھی حسد سے، تکبر سے، رعونت سے، غرور سے، حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، ان تمام چیزوں سے جو ہے اپنے دل کو پاک و صاف کر لے، زبان کو بھی اللہ کے ذکر میں لگا دے، اور دل کو بھی جو ہے مجلہ مصفا کر دے، دل کے اندر حسد، تکبر کو جو ہے نا یا کینہ، بغض کو جو ہے وہ نکال لے، اور اسی طرح جو اپنے پیٹ کے اندر عقل حلال کو رکھے، اور اس طرح اپنے جسم کی وہ جو ہے نا حفاظت کرے، اور اپنے جسم کی بھی جو ہے نا عقل حلال سے جو ہے اس کی نشو و نما کرے۔ یقیناً جو ہے یہ چار دندانے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی جو ہے اصلاح کر لے گا، یقیناً وہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، حکم دیا جائے گا کہ اس کو داخل جنت فرما دیا جائے، اور اس کی جو ہے بہترین جزا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم دیکھیے کہ ایک مثال کے طور پہ جو ہے نا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتی، فرماتے خیال رکھو گیلی جو لکڑی ہوتی ہے، جو لکڑی کچی ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، اس پر جو ہے اگر آپ آگ لگا دیں گے، آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ پانی کی جو تری ہے اسے آگ سے بچاتی ہے، پانی کا جو کچا پن ہوتا ہے وہ آگ اس کو نہیں لگتی، پانی کا جو کچا پن ہوتا ہے وہ پانی کی جو تری ہوتی ہے، آگ جو ہے نا اسے آگ سے بچاتی ہے، پانی کی جو تری ہوتی ہے اسے آگ سے بچاتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے نیکیوں کی جو تری ہے، نیکیوں کا جو تری ہے، اس کا جو کچا پن ہے، وہ جو ہے نا نیکیوں کی تری انسان کو جو ہے دوزخ کی آگ سے محفوظ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو جسم حرام غذا سے پرورش پائے گا وہ آگ کی بہت جلد نظر ہو جائے گا۔ جیسے جو ہے مٹی کے تیل میں اگر لکڑی بھیگی ہوئی ہے، پانی میں لکڑی بھیگی ہوئی تھی، آگ اس کو جلا نہیں سکی، اگر وہی گیلا پن مٹی کے تیل سے ہوگا تو خشک لکڑی بھی فوراً جو ہے نا آگ کی نظر ہو جائے گی۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں کہ اپنے زبان کی، اپنے دل کی، اپنے پیٹ کی، اپنے جسم کی یہ ہم جو اصلاح کر لیں، اور جو ہے من جاء بالحسنۃ یعنی جو کوئی اصل نیکی جنت کی جو چابی اپنے ساتھ لایا، وہ چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرما دے گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ایک خاص بات میں آپ کو سامنے رکھتا چلوں کہ ہمارے اسلاف کا اگر ہم جائزہ لے لیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اگر زندگیوں کو دیکھ لیں گے، اہل بیت اطہار کی جو ہے نا مبارک زندگیوں کو دیکھ لیں گے، وہ کیسا مقام رکھنے والے تھے، یا اہل بیت اطہار کی اگر مثال لے لیں کیسا آل نسب ہر نسب تھا ان کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، اور وہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، وہ اہل بیت اطہار، حضور کے جو ہے نا گھرانے کے لوگوں کی عظمت دیکھیے، حسب و نسب اتنا بلند و بالا ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر جو ہے نا نیکیوں کی اور جو ہے نا نیکیوں کو جمع کرنے کا معاملہ اور عبادت الہیہ کا جو ان کا معاملہ رہا وہ کیسا رہا ان کا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور پاک علیہ السلام نے زندگی میں ہی جو ہے نا عشرہ مبشرہ کو 10 صحابوں کو جنت کی بشارت دے دی، مگر آپ دیکھیے ان کی زندگیوں کے اندر کبھی وہ عمل سے غافل نہیں ہوئے، عمل کے ساتھ بڑی محبتیں رہی، اعمال صالحہ کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کیا انہوں نے، اور زہد و تقوی والی زندگی کو انہوں نے بسر فرمایا۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار بھی دیکھ لو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لو، زہد ہو، تقوی ہو، ورع ہو، خوف الہی ہو، خشیت الہی ہو، عبادت الہی ہو، ان میں دیکھیں گے بلند بلند مقام پر یہ لوگ پائے جائیں گے، آپ کو دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے مقام و مراتب پر یہ لوگ فائز رہے، جن کو حضور پاک علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی مگر عمل کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اب آئیے کہ میں مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، فرماتے جب نماز کے لیے آپ وضو کرتے، جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا آپ کے چہرے کا رنگ۔ کسی نے پوچھا اے امام وقت، اے حضور پاک علیہ السلام کے نواسے، اے مولا علی المرتضیٰ کے شہزادے، اے رسول اللہ کے گھر والے، اے امام، نماز کے وقت آپ پر ایسے خوف کے آثار کیوں طاری ہو جاتے ہیں؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں مخلوق مجھے ابن رسول اللہ ابن علی کہہ کر پکارتی ہے۔ فرماتے ہیں مخلوق مجھے
ابن رسول اللہ اور ابن علی کہہ کر پکارتی ہے، اب خالق کی بارگاہ میں حاضری ہے جہاں پہلے عمل کی پوچھ ہے نہ کہ نسب کی۔ فرمایا اللہ اکبر، عمل کی پوچھ ہے نہ کہ نسب کی۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، لوگ مجھے ابن رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، ابن علی کہہ کر پکارتے ہیں، میں خالق کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، یہاں پہلے جو ہے عمل کو دیکھا جاتا ہے، بعد میں نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے اب یہ کس کا کلمہ ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ حضرت امام حسین امام عالی مقام کا کلمہ ہے، یہ آپ کے ارشادات۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام سے کون واقف نہیں ہے؟ عشرہ مبشرہ میں آپ داخل ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے خسر ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں، سرکار دو عالم کے جو خلفائے راشدین میں آپ کا دوسرا مقام ہے، اسلام کے غازی ہیں، دین کے پھیلانے والے ہیں، مدینہ پاک کی سرزمین اور مسجد نبوی محراب نبوی میں نماز فجر میں جو ہے نا آپ پر حملہ کیا گیا، شہید ہونے والے ہیں، غرض کے ایسی صفات والے آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ایک مجوسی نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ کے آخری وقت تھے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاس بیٹھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو، مناقب کو حضرت علی المرتضیٰ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، یہ وقت فضائل بیان کرنے کا نہیں ہے، فرمایا آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے، میں تو اس پر راضی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ میری ان نیکیوں کو میری خطاؤں کا کفارہ بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ کیسے کیسے لوگ تھے، حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا معاملہ ہو، کیسا عالی نسب تھا، حسب و نسب کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر فائز تھے، اور حضور پاک نے جن کو فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن دیکھ لی کہ بوقت وضو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، کیوں؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ فرماتے یہاں عمل دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا نہیں جاتا۔ آج ناظرین سامنے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی معاملات کو بھی آپ نے سن لیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ کیسے لوگ تھے، نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، اور جن کو حضور پاک کی زبان سے جنت کی بشارت ملی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے اندر جو ہے نا کیسی جو ہے عبادات، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کا کیسا ذوق تھا اور کیسا خوف الہی جو ہے ان لوگوں کے اندر تھا۔ تو ناظرین سامعین محترم، میں چاہیے کہ جب ہم جو ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو بھلائیاں نیکیاں لے کر آئے گا اللہ رب العالمین اس کو جزا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جو ہے نا حکایتوں کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک بزرگ کسی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بزرگ کسی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو اس وقت میں جو ہے نا ایک بزرگ کسی مجلس میں جو ہے مجلس وعظ میں تشریف فرما تھے، ایک بزرگ جو ہے کسی مجلس وعظ میں تشریف فرما تھے، تو ایک مولانا نے بہت ہی جو ہے نا بصیرت افروز خطاب کیا اور بہت بڑا خطاب کیا انہوں نے۔ تو ایک بزرگ جوش میں آ گئے اور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگے، صاحبو، مولوی صاحب نے مسئلے بیان کیے، مولوی صاحب نے مسئلے بیان کیے، میں آپ کو مسئلوں کی ماں بتاتا ہوں، مسئلوں کی اصل بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم رب تعالیٰ کی مانو، رب تعالیٰ تمہاری مانے گا۔ فرمایا سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا کہ اپنے فرزند کو ایک غیر ذی ذرا مقام پر چھوڑ کر آؤ، آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں آپ فوراً گئے، اپنے اس شہزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر آپ نے جو ہے چھوڑ کر آیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا میں ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو، آپ اس حکم کی تعمیل فرماتے آپ وہاں پر نکلے۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے رب کے حکم کو مانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اس مجلس میں اٹھ کے فرمایا کہ لوگوں، میں تم کو تمام مسئلوں کی اصل، مسئلوں کی ماں کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ تم رب تعالیٰ کی مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مانے گا۔ فرمایا تو سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کیا مانا ہے؟ جو بھلائی لے کر آئے گا، خیر لے کر آئے گا، اللہ رب العالمین اس کو بہتر سے بہتر جو ہے اس بندوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہے یہ دنیا اور یہاں کی جو حیات ہے یہ بہت کم ہے، ہمیں زندگی میں ہی اپنی جو ہے نا اہمیت کو سمجھنا ہوگا، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اعمال حسنہ کا جو ہے نا ذخیرہ ہم اپنے اندر جمع کریں گے تو یقیناً جانیے کہ آخرت کے مراحل میں یہی اعمال صالحہ ہمارے لیے کام آ جائیں گے۔ عقیدہ درست رکھیں، اعمال صالحہ کی جو ہے نا ذخیروں کو اپنے پاس جمع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دس دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب